18 ذی‌الحجہ امیرالمومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ 82 سال کی عمر پا کر لگ بھگ 12 سال کے قریب امور خلافت سر انجام دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی‌الحجہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر شرم و حیا تھے، پیکر شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے، میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو بھی عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ محبوب فرماتے ہیں وہ اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، ان 3 چیزیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی انفرادی ہیں، جس کی آج امت کو ضرورت بھی بہت ہے۔ ان میں ایک چیز جو سب سے زیادہ تھی حضرت عثمان غنی میں، وہ تھی غریب کا خیال رکھنا، محتاج کا درد دل میں پیدا کرنا، اپنی دولت دونوں ہاتھوں سے سخاوت کرنا، غرباء پہ لٹانا۔ اور دوسری اہم چیز ان کے اندر بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، اور اس سے بڑھ کر شرم و حیا والے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ تیسری بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ تھی، اور بہت ہی زیادہ تھی، اور جس نے ایک مثال رقم کی، وہ ہے ان کا تحمل، ان کی بردباری، ان کا حوصلہ، ان کا صبر۔ یہ 3 چیزیں ہمیں حضرت عثمان غنی سے سیکھنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے، اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوبصورتی رکھی۔ عثمان غنی سمجھدار آدمی، دولت مند آدمی، مالدار آدمی، کھاتے پیتے گھرانے کا نوجوان، اور سونے بڑے ہیں، خوبصورت بڑے ہیں، لیکن ایک جگہ وضو کیا تو اٹھ کے ہنسنا شروع کر دیا، اور ہنستے ہی جا رہے ہیں، اور ہنستے ہی جا رہے ہیں، ہنستے ہی جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی بڑا وفادار ہے، سیاںا بندہ ہے، وہ بلا وجہ ہنس رہا ہے تو سوال تو ہوگا، تو کیا عثمان غنی آپ ہنستے ہی جا رہے ہیں؟ کوئی وجہ فرمانے لگے کوئی وجہ نہیں، کوئی بات یاد آ گئی، او دوستو ذرا اس کو سمجھنا، خدا را یہاں ٹھہرنا، تھوڑی دیر رکنا، اس کا ذرا مزہ تو لینا۔ عثمان کوئی واقعہ، کوئی بات یاد آ گئی، کوئی مزہ والی بات، کوئی دل لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ کہ ہنسنے کو جی کر آیا؟ فرمایا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو تم، پھر وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں، ایک دن نہ حضور نے یہاں وضو کیا تھا تو اٹھ کے ہنسے تھے۔ او سانو قید سجن دا کہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو قومہ خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں، ایک میٹھے پانی کا کنواں، 500-600 دینار اس کی قیمت تھی صرف۔ حضرت عثمان غنی گئے اور آپ فرمانے لگے ایک دن پانی مسلمان پیئیں گے، سارے لوگ پیئیں گے، ایک دن تو بیچ لینا۔ پیسے کتنے؟ تو وہ یہودی کہتا میں نے چونکہ بیچنا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو جتنے یہ چلے جائے، تو میں نے کہا 5000 دینار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 دینار رکھے، رکھ کے فرمانے لگے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی، میں 40,000 دینار لے کے آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا کبھی ذکر کرو گے تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا۔ میں تو کبھی حضرت عثمان غنی کے تذکرے پڑھتا جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر لوگ بخیلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امیر اور غریب اس طرح رہنا چاہتے ہیں کہ ہر امیر غریب کا خیال کرے، تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو۔ اگر چاہتے ہو زمانے میں عاجزی کا کلچر پھیلے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو۔ مسلمانوں، فحاشی، عریانی، بے حیائی
اس ماحول میں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل عفت اور پاکیزگی سے وقت گزارے تو ضروری ہے سیدنا عثمان غنی کا سیرت کردار عام کیا جائے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ درگزر، برداشت، حوصلہ، انا کا بت توڑنا یہ دنیا میں عام کیا جائے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کیا جائے۔ دنیا میں جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔